السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال رسول اللہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد سيدنا مولانا يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر ادرہائے من پذیر، گر تو راضی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں حقیر۔ میرے نہایت واجب احترام عزیز ساتھیوں اور حسین و جمیل ننھے ننھے بچوں، سب سے پہلے تو میں صاحب خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائی سے کہ جنہوں نے یہ بڑی حسین جمیل محفل کا انعقاد کیا، اور اس کی نسبت جو ہے وہ آمد رسول میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، چونکہ یکم ربیع الاول سے لے کے آج کی رات تک مسلسل میرا سفر ہے، مسلسل یاد رہا ہوں، مسلسل بول رہا ہوں۔ صحت کا بھی میرا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، تو پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، خیر و عافیت سے پہنچ جائیں۔ اس کے بعد دوسری بات کہ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی خوش بختی ہے کہ آج جس دن کا یہ چاند شروع ہوا ہے، اس دن سے لے کے آج تک محرم کا چاند تھا تو یادیں امام پاک کی محفلیں برپا ہوتی رہیں، سفر کا چاند آیا تو اولیاء کاملین کی یاد کی محفلیں جو تھیں وہ غلاموں کے گھروں میں برپا ہوتی رہیں، اور جوں ہی ربیع الاول کا چاند ہوا تو ہر گھر میں ایک ایسی چمک، ایک ایسا اجالا، ایک ایسا نور پھیلا کہ جہاں جہاں سے ہم گزرتے ہیں، جس جس سٹریٹ سے گزرتے ہیں، گلی سے گزرتے ہیں، تو دائیں بائیں جتنے بھی گھر ہیں، مکان ہیں، کھڑکیاں ہیں، ونڈو ہیں، کہیں تو نالین رسول کا نقشہ ہمیں نظر آتا ہے، کہیں عید میلاد النبی کے بینر لگے ہوئے ہیں، اور ہر گھر میں ایک خوشی کی عجیب لہر جو ہے ہوتی ہے۔ مسلمان کی اور عاشق رسول کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منائے۔ اگر وہ آمد مصطفیٰ پہ خوشی نہیں منائے گا تو پھر کب منائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ تھوڑی سی بات مختصر سی اپنی صحت کا مجھے ہے مجھ سے بولا نہیں جا رہا کہ زندگی جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ زندگی کا انحصار
دو حصوں میں تقسیم ہے۔ طوفان نوح کے وقت بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو حکم ہوا تھا کہ ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا اپنی اس کشتی میں بٹھا دو۔ سرکار نے بٹھا لیا تو زندگی کا انحصار جو ہے وہ جوڑے پہ ہے، دو پہ ہے۔ اسی طریقے سے رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے، نور ہے، ظلمات ہے، گنتے جائیں تو پھر وہ جوڑا 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 پتہ نہیں کہاں تک چلا جائے گا۔ تو آخر جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر اسی طریقے سے غم اور خوشی یا خوشی اور غم یہ بھی دو ہیں، انہی دو کے درمیان زندگی جو ہے وہ گھومتی ہے گردش کرتی ہے۔ تیسری اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی تیسری چیز بھی شامل ہے۔ فکر ہے تو وہ بھی غم ہے، کسی کی یاد ہے تو وہ بھی غم ہے، پریشانی ہے تو وہ بھی غم ہے۔ تو اگر اس غم اور غم عظیم میں، بہت بڑی مشکل میں، بہت بڑی پریشانی میں، بہت بڑے دکھ میں اگر اچانک سکھ مل جائے تو وہ دکھ بھول جاتا ہے، وہ دکھ بھول جاتا ہے۔ کل پرسوں بھی اس پہ تھوڑی سی بات ہو رہی تھی کہ سرکار سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر جب آپ کی اس دنیا پہ آمد ہوئی تو اکثر یہ منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے کہ جی آپ سے خطا ہو گئی نعوذ باللہ، یا آپ سے بھول ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی جو ہے وہ معصوم من الخطا ہے، نہ تو خطا ہو سکتی ہے نہ بھول ہو سکتی ہے، نہ ہی نبی جو ہے وہ کسی کے چنگل میں آ سکتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نبی کسی کے چنگل میں نہیں آتا۔ اگر نبی کسی کے چنگل میں آتا تو یوسف علیہ السلام جب 11 یا 12 کوٹھڑیوں کے اندر بند تھے، لاک بندی ہوئی تھی، ڈوریں بند تھیں، تو ایک آپ تھے، نوجوان تھے، حسین تھے، جمیل تھے، تو اگر نبی شیطان کے چنگل میں آتا تو پھر وہاں سے اللہ کا نبی باہر نہ نکل سکتا اور نہ دروازے کھلتے نہ اللہ کے نبی باہر نکلتے۔ تو اللہ کا نبی جو ہے وہ کبھی شیطان لعین کے چنگل میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نبی معصوم ہے، معصوم من الخطا ہے۔ جس وقت سرکار یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے بلایا نا، تو ایک تھال میں خود پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا۔ جب کپڑا رکھا تو سرکار یوسف نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت زلیخا نے کہا کہ یہ میرا وہ معبود ہے، میں جس کی عبادت کرتی ہوں۔ تو آپ ان کا کپڑا کیوں دیا؟ تو فرمایا کپڑا اس لیے دیا کہ یہ دیکھ نہ لے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تو دیکھ نہیں نہ سکتا کپڑے سے، مگر یاد رکھ لے کہ میرا معبود رب وہ ہے جو 70 پردوں کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو ایک پردہ ہے۔ تو رب کا معبود، رب کا جو نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ شیطان کے چنگل میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ سرکار آدم علیہ السلام اس کے چنگل میں آ جاتے، اس کے بلاوے میں آ جاتے، اس کے بہکانے میں آ جاتے۔ جہاں تک میرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مشیت الہی، تقدیر الہی اسی میں تھی، مشیت الہی اسی میں تھی، یہ سارا سلسلہ ہونا تھا اور اس ہونے کے بعد ایک اور ہونا تھا۔ اور سرکار آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو پھر کیا ہوا کہ اپنی خطا پہ نہیں، اپنی محبت کے آزمائش پہ کئی سال سجدے میں گرے رہے، کئی سال سجدے میں گرے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھول تھی یا کوئی خطا تھی، اور جو دعا سرکار آدم علیہ السلام نے مانگی وہ انہی کی عظمت ہے کہ وہ مانگ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ میرے اللہ مجھ سے ظلم ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مشیت الہی تھی، سال ہا سال سجدے میں گزر گئے۔ اور لکھنے والے، فرمانے والے یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا جو قیمتی پانی تھا، آنکھوں کا جو قیمتی پانی تھا، جن کے متعلق علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا ہے کہ موتی سمجھ کے چن لیے،
اکٹھے نہیں کیے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، جو قطرے تھے میرے عرق انفال کے، وہ جو میری آنکھوں سے قطرے گرے تھے، جو میری آنکھوں سے قطرے گرے تھے، وہ شان کریمی نے موتی سمجھ کے اٹھائے ہیں، ایسے نہیں اٹھائے گا اکٹھے کارو، نہیں، موتی سمجھ کے اٹھائے ہیں۔ تو وہ جو پانی تھا آنکھوں کا، وہ اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا، اب وہ رونا جو تھا ہم اس کو اگر کہ کہیں کہ جو کسی کے ہجر میں تھا یا خطا میں تھا یا یہ تھا وہ تھا، تو وہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کا امر تھا، اور جدائی تھی، اور جدائی بھی بڑی لمبی تھی۔ اس جدائی میں یہ سلسلہ چلا، باہر کے شارٹ کرتا ہوں کہ وہ جو آنکھوں کا پانی تھا وہ اتنا جمع ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا جوہر بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس میں بڑے خوبصورت دو پرندے جو ہیں نا وہ اس پانی میں تیر رہے ہیں، پانی میں تیر رہے ہیں۔ اب سرکار آدم علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ وہ علم آدم الاسماء، ہر ایک چیز کا نام اسم جو تھا وہ سرکار آدم کو بتا دیا گیا، بولی بتا دی گئی۔ تو سرکار آدم علیہ السلام سجدے میں ہیں، اور وہ بڑے خوبصورت پرندے جو دو اللہ کے مکرم فرشتے تھے، پرندوں کی صورت میں آئے۔ اللہ کا یہ امر ہے، حابیل کابیل کا جو معاملہ ہوا تھا تو وہ بھی پرندے ہی آئے تھے، اللہ کے نوری فرشتے پرندوں کی صورت میں آئے۔ تو یہاں بھی دو پرندے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بزرگ سجدے میں گرے ہیں کیا معاملہ ہے۔ آگے سے آواز آئی کہ یہ ابو البشر ہیں، اور یہ خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کے سر کے اوپر نیابت کا تاج ہے، یہ بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی بان والے ہیں، ان کی پشت میں نبیوں کا نور ہے، نبیوں کا ایک ظہور ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی پیشانی کے اندر اس نبی کا نور ہے جو نبی تمام نبیوں کا امام ہے اور اللہ کا حبیب ہے۔ اب دیکھیں، اللہ اکبر، صحابہ پاک بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک بات چل رہی ہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ وہ تعارف ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے، اللہ کے صفی تھے، ان کے اندر کچھ صفتیں تھیں، صفی اللہ تھے، ان میں صفتیں تھیں، اللہ کی نے کچھ صفتیں رکھی تھیں ان کے اندر۔ اور پھر وہ بات آگے آئی کہ حضرت ابراہیم جو تھے سرکار، وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے خلیل، صحابہ پاک بات کر رہے ہیں، خلیل اللہ تھے۔ سرکار اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ ذبیح اللہ تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، یہ اللہ کا امر تھے، اللہ کا حکم تھا، جنہوں نے خود اپنی گواہی دی، اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، اپنی خود گواہی دی۔ تو یہ روح اللہ تھے، حضرت سرکار عیسیٰ علیہ السلام، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سرکار کا گزر ہوا، حدیث پاک میں ہے کہ جب سرکار کا گزر ہوا تو جا کے بیٹھ گئے، فوراً سارے ادھر متوجہ ہو گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ تو سرکار نے فرمایا بھئی کیا باتیں کر رہے تھے، کیا ذکر ہو رہا تھا، کیا تذکرہ ہو رہا تھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حبیبی یا رسول اللہ، یہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے صفی تھے، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، سارا کچھ بتایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ روح اللہ تھے، اللہ کا ایک امر تھا۔ یہ سارا کچھ سن کے تو آقا کریم نے یہ ہاتھ جو تھا نا اپنا سیدھا یہ اپنے سینہ مبارک میں رکھا، اور آپ نے فرمایا آنا حبیب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تاکید، تو آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو وہ پرندے کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جن کی پیشانی میں اللہ نے اس اپنے حبیب کے نور کو رکھا ہے، سبحان اللہ، اور اسی نور کی برکت سے سارا کچھ ہوا، سلسلہ ہوا۔ تو اب کیا ہوا، آپس میں بات ہو رہی ہے کہ جی یہ بس وہ ہجر میں ہے، ہجر میں ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے مقام سے نیچے گر گئے ہیں۔ کسی کی سوچ ہوگی، میری تو یہ سوچ نہیں ہے کہ مقام سے نیچے گر گئے ہیں،
محبت کے مقام ہیں، محبت کی منازل ہیں، محبت کے سلسلے ہیں. وہ ہجر کس چیز کا تھا؟ وہ جنت کا تھا. جنت کا ہجر تو تب ہوتا کہ وہ جنت ان کو نہ ملتی، تو جنت کا ہجر ہوتا اور جنت کے لیے رونا ہوتا. وہ تو وہ جانے اور اللہ جانے بھی یہ معاملہ کیا تھا. اتنا ضرور تھا کہ ساری دنیا نے بننا تھا، اس ساری دنیا کا پسارا ہونا تھا، ساری دنیا نے بننا تھا. اب انہوں نے کہا کہ آپس میں کہ یہ پھر اتنے رو رہے ہیں تو پھر جی ایسا کیوں نہیں کرتے. بڑی لمبا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس حبیب کا، اس طبیب کائنات کا واسطہ وسیلہ کیوں نہیں دیتے کہ جنت کے پتے پتے کے اوپر، ڈالی ڈالی کے اوپر جن کا اس میں مبارک ہے وہ لکھا ہوا ہے. سرکار آدم علیہ السلام نے سوچا کہ واقعی معاملہ تو ایسا تھا. جب آنکھ کھولی تھی تو جنت کے ہر ایک پھول پہ، پتی پتی پہ رسول اللہ کا نام تھا، حبیب اللہ کا نام تھا، محمد رسول اللہ تھا، یا محمد تھا. اب کیا ہوا کہ بے ساختہ یہ کہا کہ یا اللہ تجھے اس حبیب کا واسطہ ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ سجایا. جنت کے پتے پتے پہ، ڈالی ڈالی پہ، کلی کلی پہ، پھول پھول پہ جس کا نام ہے، میں اس کا وسیلہ جو ہے وہ دیتا ہوں کہ میرے اللہ میرے معاملات جو ہیں وہ درست فرما دے. میں نے معاملے کا لفظ کہا ہے، میرے معاملات جو ہیں وہ درست فرما دے. اب ایک تو بات یہ ہو گئی. اب اسی طرح تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت نوح کو حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے کشتی بنائی. اس میں ایک واقعہ میری نظر سے گزرا ہے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے، اولیاء کاملین سے سنا ہے. فضیلت درود پاک میں میں نے یہ واقعہ جو ہے جو سنا ہے کہ سرکار نوح کا گزر ہوا. تو اب یہ درود شریف کی فضیلت ہے کہ ایک مائی ضعیفہ جو تھی وہ چرخہ کام لے اور ساتھ ساتھ وہ مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھ رہی تھی. سرکار نوح کا گزر ہوا تو آپ نے کہا کہ طوفان آنے والا ہے، تو بڑے ہی سوز و گداز سے کچھ پڑھ رہی ہے، تو جب طوفان آئے گا تو میری کشتی میں آ جانا اور بچ جانا. کشتی میں آنا اور بچ جانا، یہی ہے نا. اب وہ طوفان آ گیا، اتنا طوفان آیا کہ سرکار نوح علیہ السلام کی کشتی کا جو وہ کھیون وہ چلانے والا جو چپو تھا اس کا ایک طرح جو تھا آسمان دنیا پہ لگنے لگ گیا، اتنا پانی آ گیا. اب وہ طوفان رہا، سرکار نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے. اب حکم بھی اللہ کا، نبی بھی اللہ کا، اس کے حکم سے کشتی بنائی، اس کے حکم سے سارا کچھ ہوا. اب یہ کہتے ہیں جی اللہ کے حکم، سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. پانی بھی اللہ کے حکم سے آیا، کشتی بھی اللہ کے حکم سے بنی، سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا. اب وہ کشتی جو ہے وہ چل نہیں رہی. سنا ہوگا آپ نے جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اب وہ کشتی چل نہیں رہی، سرکار نوح علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، وہ کشتی چل نہیں رہی. بارگاہ ربوبیت فرض کی، میرے اللہ یہ کشتی چل نہیں رہی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کشتی نہیں چل رہی. اب امر ہوا کہ کشتی کے اندر آپ نے تو اس کے تختوں پہ سارے نام لکھ دیے، سارے نام لکھ دیے. والا دکھا تو صحیح، دیکھ تو صحیح کہ میرے محبوب کا بھی نام لکھا ہے، میرے محبوب کا بھی نام لکھا ہے. جب کشتی کے اس تختے کے اوپر آقا کریم کا نام لکھا گیا یا محمد، تو کشتی تیرنے لگی. اب کشتی کے اوپر نام لکھا ہو تو کشتی تیرنے لگے، ان موجوں سے وہ کھیلنے لگے. تو جن گھروں میں میرے آقا کریم کا نام لکھا ہو، جن دلوں کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم کا نام لکھا ہو، جن دیواروں پہ مصطفیٰ کریم کا نام لکھا ہو. اب جب وہ طوفان رک گیا تو سرکار نوح علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہ بوڑھیا جو ہے نا وہ چرخہ کاٹ رہی. اب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو انتظار میں ہوں، کب طوفان آئے گا. کہا جی وہ تو طوفان آیا بھی، چلا بھی گیا، ختم بھی ہو گیا، تو ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے. ان کا میں تو انتظار میں ہوں. پریشانی تو نہیں میں کہہ سکتا، سوچ میں پڑ گیا. حکم الہی ہوگا، اے میرے نوح ذرا دیکھ تو صحیح، کیا سن تو صحیح یہ لفظ کیا کہہ رہی ہے. یہ وہی لفظ ادا کر رہی ہے جو تیری کشتی میں تھے، اور تیری کشتی اس نام کے برکت سے چلی تھی. تیرے لگی جب یہ وہی نام پکار رہے ہیں. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب سرکار آدم علیہ السلام نے یہ واسطہ دیا کہ میرے اللہ
जन्नत के पत्ते पत्ते डाली डाली के ऊपर हर दरवाजे के ऊपर जो है वो एक नाम तेरे नाम के साथ लिखा हुआ था और वो नाम था मोहम्मद। तो मेरे अल्लाह करम फरमा दे, तू रहीम है, करीम है। अब क्या हुआ कि वो फौरन वो गम जो था वो दूर हो गया, वो जो तलब थी या जो तड़प थी वो दूर हो गई और उनको खुशी मिल गई। अब खुशी मिली तो जरा ये बताओ कि उस खुशी के मिलने के बाद क्या वो गम बाकी रहा? खुशी के जो है वो गम के ऊपर हमेशा हावी होती है, हावी होती है, बरतरी ले जाती है, मुमय्यज होती है, मुमताज होती है। गम भूल जाते हैं जब खुशी मिलती है। अब दो चीजें हो गई, ये गम हो गया, खुशी हो गई, दोनों चीजों से जिंदगी का ये इन्हिसार है। अब इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, अब सोचो खुशी कैसे की। सरकार आदम अलैहिस्सलाम और हजरत माई साहबा की मुलाकात जो हुई वो अरफात में हुई। ये भी बुजुर्गों से मैंने सुना है, मैं आपको मुनादर तो नहीं हूँ कि मैं चैलेंज करूँ ये है जी वो है जी, ना हमारा ये शेवा है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में मुझे माफ फरमाए। सरकार आदम अलैहिस्सलाम और माई साहबा की मुलाकात अरफात में हुई। अब जितने भी औलिया कामिलीन है, बुजुर्गान दीन है, वो फरमाते हैं कि महशर का मैदान जो है ये अरफात में कायम होगा और वो जो ऊपर तख्त बिछा हुआ है और उसके ऊपर कुदरत खुदाबंदी जलवागर होगी। नीचे तख्त जो होगा वो मेरे मुस्तफ़ा करीम का होगा और मेरे मुस्तफ़ा करीम के हाथ में लवाए अलहम्द का झंडा होगा, सुफेद झंडा होगा। सब नबी सब खादिम अपने अपने नबियों के पास पहुंचे। चलते 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 ये जो काफिला है सारे नबी अपने उम्मतियों को लेके ये दरबारे मुस्तफा में हाजिर हो। अब क्या होगा कि आका करीम सर झुकाएंगे, हुक्म होगा मेरे महबूब सर उठाओ कुछ मांगो, अब फिर सर उठा के फिर झुक जाएगा, फिर सर उठा के फिर झुक जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा रहमत खुदाबंदी के महबूब व मुहिब में नहीं मिलेगा तेरा। अमर होगा कि मेरे महबूब अब मैंने तेरी शान दिखानी थी। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि फकत इतना सबब है इन निकाले बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सिर्फ इसलिए इतना बड़ा महशर बर्पा कर दिया, इतनी बड़ी दुनिया को इकट्ठा किया। लामकाम के ऊपर उस वक्त तो अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा किया था, यहाँ पे भी इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके एक खूबसूरत तख्त सजा के उसके ऊपर आका करीम को अपने महबूब को बिठाया, लवाई अलहम्द का झंडा हाथ में दिया और कहा अब जो शफाअत कुबरा है वो मेरे महबूब तेरे हाथ में है। अब शफाअत कुबरा जो है वो तेरे हाथ में है, अब शफाअत कुबरा तेरे हाथ में है। जिसको तू शफाअत करेगा उसको शफाअत मिलेगी, जिसको शफाअत नहीं करेगा शफाअत नहीं मिलेगी। अब लवाई अलहम्द का झंडा मेरे मुस्तफा करीम के हाथ में होगा। तो जो अर्ज कर रहा था कि गम और खुशी सरकार आदम अलैहिस्सलाम का जो नज़ुल हुआ वो सफर करते करते नबी सी बात है तभी देखो जिस तरीके से है तो वहां पे अरफात में हुआ, वहां पे माई साहबा की मुलाकात हो गई। अब बिछड़े हुए दो साथी मिले तो फिर जरा सोचो तो सही, गले आपस में जब मिलते हैं दो बिछड़े हुए साथी, गले आपस में जब मिलते हैं दो बिछड़े हुए साथी, अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ होती है। अदम हम बेसहार चलो लेके जाता है, हम जब गले मिलते हैं जब बिछड़े हुए साथी, अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हें मैं राज़े दिल कह नहीं सकता, तुम्हें मैं राज़े दिल कह नहीं सकता, सुना है राजदारों को बड़ी तकलीफ, सुना है राजदारों को बड़ी तकलीफ होती है। अब ये सुना कि इतनी तकलीफ और अब दो राजदार मिल गए, बिछड़े हुए मिल गए, साथी मिल गए, तो वो सारा गम जो था वो दूर हो गया और वो गम जो था दूर हुआ और वो खुशी गम पे गालिब आ गई, गम पे गालिब आ गई और इतने गम पे गालिब आई कि सब कुछ भूल गया। वो सिरानदीप का सफर भूल गया, वो सजदे रेज़ियां, बस एक बात थी कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब सरकार ने फरमाया कि चलो अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र करते हैं। माई साहबा को कहा कि तुम भी करो मैं भी करता हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई। गरूब आफ्ताब था, उर्फा का दिन था, गरूब आफ्ताब था। अब जरा गौर करें
غروب آفتاب عرفہ کا دن، اب 2 نفل ایک نے پڑھنے ہیں، 2 نفل ایک نے پڑھنے ہیں، اور چونکہ عورت صنف نازک ہے، صنف نازک ہے، اب نفل پڑھے، سرکار بابا جی نے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرا، مائی صاحبہ نے اس افراتفری میں ایک ہی پڑھ دیا کہ کہیں پھر نہ جدائی پڑ جائے، کہیں پھر نہ جدائی پڑ جائے۔ اب وقت نماز کا تھا، 2 پڑھے، 1 پڑھا، سلام پھیر دیا۔ اب میرے رب نے کہا قیامت تک یہ جو ٹائم ہے اس وقت 3 ہی رکھتے ہوں، قیامت کی صبح تک یہ مغرب کی نماز 3 رکھتے ہوگی، مگر اے آدم یہ بھی میں تجھے انعام دیتا ہوں کہ اس میدان میں جو آئے گا وہ آج کے دن اس نماز کو قضا کرے گا۔ دنیا کی کوئی ایسی نماز نہیں ہے جسے قضا کیا جائے، مگر ایک وہ نماز ہے جسے آمدن قضا کرنا ہے، اور جو قضا نہ کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے، اس لیے کہ یہ انعام خداوندی ہے۔ اب اس کو قضا کرنا ہے، قضا کر کے مزدلفہ میں ادا کرنا ہے۔ اب اس کے اوپر جمہور علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ قضا ہو گئی، تو کہتا ہے کہ قضا ہو گئی، مگر وہ قضا نہیں، وہ یہاں ادا ہو گئی۔ اب رب کا محبوب، رب کا پیغمبر اب یہاں قضا کرے، جہاں ادا کرے، تو وہ قضا نہیں ہے، وہ ادا ہے۔ اب دیکھیں درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، درستی پڑھیں توجہ کریں میری طرف، لمبی ہو جائے گی مگر چلو باہر کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ تو قضا ہوئی، اب یہ ادا ہو گئی۔ اب کیا وہ قضا ہوئی، اب ہر بندہ کہتا ہے جی نہیں ادا ہو گئی، وہ کیوں ادا ہوئی، کیسے ادا ہوئی، وہ تو قضا ہو گئی تھی۔ نہیں، اللہ کے نبی نے وہاں پہ نماز کو قضا کیا، قضا کیا، آدم کی سنت کو زندہ کیا، وہاں پہ ادا کیا۔ قیامت تک وہ معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا، حج کا ایک جز بنا۔ اب دیکھیں کہ امر الہی، حکم الہی کیا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ حافظ جی کیا ہے، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ تکبر عزازیل را خار کر، تکبر جو تھا نا اس نے شیطان کو، عزازیل کو خوار کیا تھا، رسوا کیا تھا۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، وہ لعنت کے زندان میں گرفتار ہو گیا۔ کیا اس نے کیا، ابا کھڑا ہو گیا، واستکبر، تکبر کیا، اور کس کے سامنے کھڑے ہو کے تکبر کیا، ابو البشر نبی کے سامنے کھڑے ہو کے تکبر کیا۔ رب کا انکار تو نہیں نہ کیا، رب کے امر کا انکار کیا، رب کا انکار نہیں کیا، رب کے امر کا انکار کیا ہے، اور وہ امر بھی تھا اپنے محبوب کے لیے۔ کہا کہ جو رب کے امر کو تم نے رد کیا ہے تو لعنت الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ اب وہ بھاگا، بھاگ کے اس نے کیا کہا، دیکھا نا یہ پوائنٹ اس دن چھوڑ گیا تھا میں، کیا دے کے کہا، کالا قسم کھائی، کالا کہا فبعزت کا لا بجنہ مجمعین، میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ اب اس میں بڑے راز ہے کہ عزت کی قسم اٹھائی، سب سے بڑی قسم جو ہے وہ عزت کی قسم ہے، سب سے بڑی قسم جو ہے وہ محبوب خدا کی قسم ہے، سب سے بڑا واسطہ جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب خدا کا واسطہ ہے۔ اب کہا کہ اچھا جا ساری زندگی گناہ کرتا رہے گا، تیرے چنگل میں رہے گا، مگر سجدے میں سار رکھ کے جب ایک دفعہ یہ کہنا کہ میرے مولا تو رب ہے، میں تیرا بندہ، تو بخشنہار ہے، میں خطا کار، یہ جب انکار ہو جائے گا، اقرار ہو جائے گا اور احساس ہو جائے گا تو جا پھر میں زندگی کی غلطیاں اور خطائیں معاف کر دوں گا۔ طبیعت کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ کریم برکات و حسنات سے آپ کو نوازے۔ بات ہو رہی تھی غم کی اور خوشی، رب تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، کافی صاحب جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا،
جب کیا حق آئے گا باطل چلا جائے گا. اب یہاں پہ ایک حق ہے ایک باطل ہے. حق پہ فرشتے باطل پہ شیطان. حق پہ حسین باطل پہ جدید جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اب یہ حق کے اوپر صحابہ پاک, باطل کے اوپر وہ جو رسول اللہ کے منکر تھے, وہ رسول اللہ کے منکر تھے. ایک بات جو ہے وہ میری سمجھ میں تو آئی ہوئی ہے مگر میں ذرا آپ کے دامن کی نظر کرتا ہوں. وہ جو منکر تھے, مگر یہ ساتھ رکھیں ذرا توجہ میری طرف کرنا. حافظ جی یہ آپ کے لیے ہے. اب وہ صفات رسول کے منکر نہیں تھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ صفات رسول کے منکر نہیں تھے. جب وہ لشکر پہنچا نا, سفیان دشمن بڑا, کہاں پہنچا؟ ایک بادشاہ کی کچہری میں. اور وہ بادشاہ بھی وہ تھا جس کو پورا جھنڈا جھومتا تھا. وہ بادشاہ کون تھا؟ نجاشی. وہاں پہنچا, اس نے کہا ذرا تیرا خاندان ایک ہے جی, تیرے گھر کا رہنے والا ہے جی, قریبی ہے, ساری باتیں کی. اب کہا کہ یہ بھائی ایک کمزور سا آدمی ہے, تو یہ اتنی باتیں کر رہا ہے جس کے دربار میں جانور بھی کانپتے ہیں, پرندے بھی کانپتے ہیں. کہا اور پوچھ. کہا مجھے بتا کہ وہ جو مکے میں ہے, مدینے میں ہے, مکے میں ہے, جگہ جگہ پہ ہے, ذرا مجھے بتا تو صحیح کہ وہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے. اب پہلی صفت جو بیان کی وہ یہ کی کہ وہ بڑا حسین ہے, وہ بڑا حسین ہے. اب دوسری صفت کیا بیان کی کہ وہ بڑا سچا ہے. اور تیسری بات یہ کی کہ وہ بڑا امانت دار ہے. یہ ساری صفتیں ہیں, ساری صفات بیان کر دی. اور جنہوں نے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ تو نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, ہم نے تو تجھے بھیجا تھا کہ تو نے صفتیں نہیں بیان کر دی اور تو صفتیں بیان کر کے آ گیا. اب یہی فرق ہے نعت پڑھنے والوں کہ تم رسول اللہ کی صفت بیان کرتے ہو, صفت بیان کرتے ہو. بھائی صفتیں بیان کر کے آ گیا, ہم نے تو تجھے کسی اور مقصد کے لیے بھیجا تھا. آگے کیا اس نے کہا, اگر یہ صفتیں ہیں تو یہ بجک وقت ایک بندے میں نہیں پائی جاتی, ایک بشر میں یہ ساری صفتیں نہیں پائی جاتی کہ وہ خوبصورت بھی ہو, سچا بھی ہو, پاک دامن بھی ہو, اور پھر امانت دار بھی ہو, امین بھی ہو, اور وعدے کا پکا ہو. یہ ساری صفتیں بجک وقت کسی بندے میں نہیں پائی جاتی. اب ثابت ہی ہوا کہ جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ حق میں ہے. اب دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے, رسول اللہ کی صفتیں بیان کر رہا ہے, صفات بیان کر رہا ہے, اور وہ صفات کو مان رہا ہے. یہ تھڑے کا لگ ہے حافظ جی آپ کسی منڈے دے ٹھا چڑے ہوگی نا تو پارے چھل کے بعد ان کی ہویا. ایک تو صفت بیان کر رہا ہے کس کی بارگاہ میں, دشمن کی بارگاہ میں. اب وہ صفتیں مان رہا ہے. اب ذرا دیکھنا, ایک صفتیں بیان کرنے والا, ایک صفت بیان کرنے والا, ایک صفت کو ماننے والا. اب دو ہو گئے نا, ایک صفت کو بتانے والا, بیان کرنے والا, ایک صفت کو ماننے والا. جس نے صفتیں بیان کی اور جس نے صفتیں سنی. اب جس نے بیان کی اس نے دیکھا, جس نے بیان سنا اس نے ظاہری طور پہ نہیں دیکھا. یہی ہوگا نا. اچھا پھر ہوا کیا کہ جب وقت آیا تو پھر سرکار نے اس کا جنازہ پڑھایا. اب اس کے اوپر کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ, مگر عاشق کیا کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں نجاشی کی چارپائی کو رکھ دیا گیا, یہ رکھ دیا گیا تھا. اگر سرکار نجاشی کا جنازہ پڑھائیں تو پھر خود مقام دیکھ لو. اگر رسول اللہ کے چچا کی باری آئے تو پھر ٹانگ میں درد ہونے لگ جائے, پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ جائے, تو باہر کے بات اور طرف چل گئے کہ حق آئے تو پھر باطل کو جانا پڑے گا. اب یہ ہے کہ ساری صفتیں بیان کی, ساری صفتیں بیان کی, تو اب وہ کہ وہ صفات کو مانتے تھے. کس چیز کو مانتے تھے؟ صفات کو مانتے تھے, ذات کو نہیں مانتے تھے. اور آگے والا ظلم یہ ہوا کہ جب رسول اللہ آقا کریم نے مختار کل نے جب یہ پوچھا کہ مجھے جانتے ہو, ایک تاریخ میں یہ لفظ نہیں ہے کہ یہ کہا کہ مجھے مانتے ہو. ایک تاریخ میں یہ لفظ نہیں ہے, ایک ہسٹری میں یہ نہیں لفظ ملے گا مجھے مانتے ہو, کہا مجھے جانتے ہو. ثابت ہوا کہ جاننا اور ہے, ماننا اور ہے.
ماننا ہو رہا ہے، جانتے تو سب ہے کہ آمنہ کے لال کو سب جانتے ہیں، حجر شجر جانتے ہیں، پتا پتا، بوٹا بوٹا، ڈالی ڈالی، ہر ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، بات تو سارا جانے ہے۔ اب جانے نہ جانے گل گل کا لفظ ہے، تو گل ہی نہ، بات تو سارا جانے ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو، نیچی جگہ پہ نبی کیوں کھڑا ہوتا بھائی؟ نبی تو ہے ہی اونچا، نبی تو ہے ہی اونچا، اس اونچی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ مقام محمود اونچا، لوائے الحمد کا جھنڈا اونچی جگہ پہ تخت رب العالمین کے تھا، اب یہ اونچی 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 بلندی بلندی بلندی، اور اتنی بلندی تھی کہ حد نظر ختم ہو گئی، بلندی ختم نہیں ہوئی، وہاں پہنچی بلندی جہاں پہ بلندیوں کی بلندیاں ختم ہو جاتی، بلندیوں کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پہ گئے تو اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بچا جو ان کے پاؤں کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ آگے والا مصرع کیا ہے کہ اسی کے جلوے، اسی کو ملنے، اسی کے قریب گئے۔ اب بات ہو رہی تھی دو، اب یہ کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مانتے ہو، چھوڑو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، پہلے یہ بتاؤ جہاں جانتے ہو، اچھا بتاؤ میں کیا ہوں؟ سنا ہوگا آپ نے، میں کیا ہوں؟ یہی بات سب نے کہہ دی، یہی بات سب نے کہہ دی۔ جب سب نے کہہ دی، سچے بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سارا کچھ، تو پھر جب آخری باری کا ہم مانتے تو سارا کچھ ہے مگر نبی نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے۔ اب صفتیں جو ہے وہ مانتے ہیں، سمجھتے جانا، مگر وہ موصوف کو نہیں مانتے۔ ایک صفت کا منکر، ایک موصوف کا منکر، صفت کا منکر بھی فی نار جہنم، موصوف کا منکر بھی فی نار جہنم۔ ایک ٹولہ وہ جو صفات کا منکر ہے، ایک ٹولہ وہ جو صفت کا منکر ہے، اور موصوف کا منکر، موصوف کا منکر، موصوف کا منکر بھی گیا، جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اب موصوف کا منکر ایک ٹولہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں، ایک قادیوں میں ایک آدمی پیدا ہوا تھا، جمع تھا، اوپر سے مصیبت یہ کہ اس کی ایک آنکھ بھی کانی تھی، وہ چھوٹی اس کی آنکھ تھی بیچارے کی، دماغ کا وہ پاگل تھا، اچھا نہیں تھا، یہ اس کا دماغ پھر گیا، کپڑ پھر گیا اس نے، سمجھو، اور تو کچھ نہ بن پایا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پوسٹ آفس میں ڈاکیا تھا، پوسٹ آفس میں ڈاکیا تھا، ڈاک دیتا تھا سارے گھروں میں، اور بھوت سوار ہوا، کچھ پیچھے بڑی لمبی داستان ہے، تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، کونسل صاحب ہماری کوٹھی میں آؤں چکر آئیے، تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، اللہ علیہ وسلم دیکھو کیا کہنا خوبصورت، دیکھو نبی جو ہے وہ تو صفات کا حامل ہے، نبی کے جسم سے بو نہیں آتی، نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، نبی کو مچھر نہیں کاٹتا، کتا نہیں کاٹتا، نبی کو شیر نہیں کاٹتا، نبی کو کوئی جنگل کا درندہ، نبی تو نبی رہا، نبی تو نبی رہا، میری بخشش لئی کافی ہے تیرے نام ہوا، نبی تو نبی رہا، نبی کے غلام کو بھی کوئی چیز نہیں پہنچاتی، نبی میرے رسول کا غلام ہے، نام سکینہ ہے، جا رہے ہیں کوئی چٹھی لے کے، جنگل میں بھاگا شیر، آپ نے دیکھا، اور وہاں پہ اگر مجھ جیسا بھی کوئی ہوتا نا، کوئی بھی پیر ویر سارا کچھ، تو کہتے ہیں یار چھوڑ جان بچا، نصیحت ہو آئی۔ ایک آدمی تھا نا، ایک آدمی تھا، تو اس کو ایک بھوت سوار تھا کہ چلو جنگل میں چلتے ہیں کسی پہاڑی کے اوپر، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اب کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں ہے، کسی سے کوئی نہیں مانگنا، بس اللہ سے مانگنا۔ اب وہ چلا گیا، کچھ دن گزرے، بھوک نے ستایا، تو باہر نکلا نا، وعدہ کیا کیا تھا کہ جو مانگنا ہے اللہ سے، کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ اب یہی آج کل ہے نا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، نظام زندگی تباہ ہو کے رہ جائے، حد حلالیت ختم ہو جائے گی، حد حلالیت ختم ہو جائے گی۔ دنیا جو ہے یہ اسباب ہے، دار الاسباب ہے، ہماری پیدائش کا سبب جو تھا داری وہ ہمارا باپ بنا، پیچھے قدرت خدا بندی تھی، آگے سبب وہ بنا، ہماری شفا کا سبب ڈاکٹر بنا، پیچھے جو طاقت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی جس نے شفا دینی تھی۔ دنیا دار الاسباب، بات یہاں ختم کرتا ہوں، لمبی نہیں کرتا اب اس کو میں۔ اب یہ ہوا کہ اسے بھوت سوار ہو گیا کہ جی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے دور میں بھی آیا تھا، وہ پوسٹ آفس کا تھا، ڈاک بھیجتا تھا، وہ
देता था, ऊँट सवार हो गया, कहा क्या क्या बैठा कि मैं नबी हूँ। ये रसूलुल्लाह के दौर से फौरन बाद की बात चली थी कि मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ। अब अल्लाह का नबी हसीन और जमील होता है। वो शायद एक वाक़या मैंने बताया था आपको कि हजरत इमाम मोहम्मद फिका के इमाम हैं, बहुत बड़े इमाम हैं फिका के, हजरत इमाम मोहम्मद फिका के इमाम हैं। शायद काफी टाइम हो गया, आप लोग थक गए होंगे। बड़ा मजा आ गया। अब वो बड़े फिका के इमाम थे, बड़े खूबसूरत थे, शहजादे थे। अब जब उनको हजरत इमाम अबू हनीफा के पास लाया गया पढ़ने के लिए, तो उस वक़्त वो बेरीश थे, दाढ़ी नहीं। अब हदीस शरीफ क्या है हाफिज जी कि एक नौजवान लड़की जो है उसके साथ एक शैतान होता है, बेरीश लड़का जो होता है उसके साथ 10 शैतान होते हैं। कितने होते हैं? 10 शैतान उसके साथ होते हैं। एक आकला बालिगा लड़की हो, नौजवान हो, उसके साथ एक शैतान होता है, और बेरीश लड़का हो तो उसके साथ कितने होते हैं? 10। गलत तो हदीस नहीं है, गलत नहीं क्या गया, 10 शैतान होते हैं उसके साथ। अब जब इमाम अबू हनीफा के पास लाए तो देखो हो ये तो बेरीश है, पर्दा लटका दिया। ये था तकवा, ये तकबीर पर्दा लटका दिया। पर्दा लटका के कहा उधर आके पढ़ के चला गया। इसमें किसी ने 8 साल लिखे, किसी ने 9 लिखे, किसी ने 7 लिखे, जो भी हुआ बाहर का। एक बताया पढ़ा रहे थे तो सूरज की किरणें लगी, इधर साया पड़ा ना, देखा हजरत इमाम अबू हनीफा ने तो दाढ़ी नजर आ रही है। आपने फरमाया कि तेरी दाढ़ी है, आ गई है, कब की? आपने फरमाया उठा दे पड़ता। ये है तकवा और ये है एक इमाम का असूल, जिंदगी का असूल, और ये है सिलसिला। अब हजरत इमाम मोहम्मद जो थे वो बगदाद के रहने वाले थे, बड़े खूबसूरत थे, इंतहाई जमील थे। ये उम्मती का मामला है, बड़े खूबसूरत थे। बाहर निकले ना तो अचानक क्या हुआ कि एक यहूदी का आमना सामना हो गया। वो कमरे लगा, उन्होंने कहा किसी पूछा ये कौन है? उनका ये इमाम मोहम्मद है। उन्होंने कहा कि ये वो है जिनका ये मुसलमान कलमा पढ़ते हैं। उनका नहीं 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 ये तो उम्मती है। तो यकदम वो आगे बढ़ा और आपका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा कि मुझे अपनी गुलामी में ले। जिस मोहम्मद का गुलाम इतना खूबसूरत है, उस मोहम्मद का अपना क्या मकान होगा? जिस मोहम्मद का गुलाम इतना खूबसूरत है, वो हजरत अमीर खिसरो ने फरमाया था ना, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। बिस्मिल किसे कहते हैं पता है? बिस्मिल ये होता है, बिस्मिल नहीं, यही तो बात है ना, तू मुझका लूच डाल देना गल। बिस्मिल कहते हैं उस मुर्ग को जिसे ज़िबा करके फेंका जाए तो वो जब तड़पता है तो उसे बिस्मिल कहते हैं, तड़पने को नहीं कहते। वो जो कैफियत होती है, गर्दन पे छुरी फिरी होती है, तेज धार आला, और वो फड़क रहा होता है, तड़प रहा होता है, उसको बिस्मिल कहते हैं। अमीर खिसरो कहते हैं कि बाहर सूरख से बिस्मिल बूद छप जाए के मलबूदम। आगे आप देखें नक्शा क्या कहते हैं, परी पैकर निगारे, परी पैकर निगारे, इतना हसीन परी पैकर, खूबसूरत पैकर, सर वो कद्दे लाला रुखसारे, सर वो कद्दे लाला रुखसारे, सरू की तरह उसका कद है, सर वो कद्दे, फारसी पढ़े कोई था, सर वो कद्दे लाला रुखसारे, उसके रुखसार जो है कि गुलाब की तरह है। लाला का एक फूल होता है, उसे लाला कहते हैं, गुलाब की नस्ल है, समझे? तेरे रुखसार गैसू की बता तशबीह दूं किससे, तेरे रुखसार गैसू की बता तशबीह दूं किससे, ना है लाला में रंग ऐसा, ना है सुंबल में बू ऐसी। परी पैकर निगारे, सर वो कद्दे लाला का, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन। अब कहा कि जिसका इतना एक गुलाम है, उनकी है, इसका अपना क्या मकाम होगा? तो नबी के लिए ये अल्लाह अकबर तमाम हुस्न की रानाया खत्म नबी पाक के ऊपर, तमाम सिफात जो थी उनके हामिल, मेरे और आपके आका ने जिनका मीनाद बना रही, तमाम सिफतों की इंतहा मुंतहा मेरे नबी की जात। अब ये नहीं सोचा कभी किसी किताब में नहीं मिलेगा कोई भी ऐसी बात मिले कि जो सिफात से हटके हो,
جو بشری تقاضوں کے ساتھ ہو، مجھے تو ملی نہیں ہے، میں نے جو بھی دیکھا ہے کمال ہی کمال دیکھا، کمال ہی کمال دیکھا، اور مجھے عروج دیکھا، کمال ہی کمال دیکھا۔ اب جو ہوا کہ اس کے سر پہ بھوت سوار ہو گئے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کیا، شکل بھی عجیب تھی، اور ماننے والے آج بھی بڑے عجیب ہیں، پاگل کہیں کے کہ نہ شکل نہ عقل، اللہ حاصل، تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اب نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اب بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بے عین ہی وہ جہنمی ہے، کذاب ہے، اور اس کو ماننے والے بھی کذاب ہیں، کاظمی کذاب ہیں سارے باتیں، کیونکہ میرے نبی کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، تکمیل نبوت ہو گئی۔ اب بات ہو رہی تھی غم کی اور خوشی، حق اور باطل کی۔ بات لمبی سی ہے۔ سیالکوٹ میں ایک بات ہے، میں سناتا جاؤں آپ کو۔ سیالکوٹ میں ایک مولوی صاحب ہوئے، مولانا محمد یوسف سیالکوٹی۔ متفق اس وقت علماء کہتے تھے کہ اتنا حسین جمیل پورے ہندوستان میں کوئی مولوی نہیں۔ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، چونکہ یہ کانا بھی تو ادھر نا قادیاں سے سیالکوٹ گیا تھا، تو وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، بڑے خوبصورت انتہا درجے کے مجید۔ پھر سارے علماء، پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم وارشف والے بادشاہوں نے بھی یہ لفظ کہے تھے کہ اتنا خوبصورت بندہ میں نے نہیں دیکھا جتنے وہ خوبصورت تھے، اور اللہ نے ان کو حسن عطا فرمایا تھا۔ تقریر فرما رہے تھے تو کہتے ہیں میری طرف دیکھو، سب دیکھنے لگ گئے، دیکھنا تو بڑے مسکرا کے فرمانے لگے، بات تو نہیں کرنی چاہیے، بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے دیکھ کر کہ مجھ جیسا کوئی خوبصورت ہے؟ خود کہنے لگ گئے۔ سارے صاحب زیادہ صاحب فرماتے ہیں بڑے پریشان ہو گئے، علی پور شریف والے بادشاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تعلق علی پور شریف تھا، پہلے بڑے پریشان ہو گئے، کہنے نہیں نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بتاؤ۔ سب نے کہا جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ ہم نے فرمایا کہ اگر رب نے نبوت دینی ہی تھی تو مجھے دیتا، جو میں اتنا خوبصورت حسین اس کانے کو ضرور دینی تھی۔ نبی کی صفت یہ ہے کہ وہ حسن و جمال کا پیکر۔ اب جو بات عرض کر رہا تھا کہ ایک غم ایک خوشی، اور وہ صدیوں کا غم ایک لمحے میں دور ہو گیا۔ وہ لمحہ کیا تھا؟ آنکھ کھلی، دیکھا حضرت حوا کو موجود پایا، وہ سارا غم پیچھے والا دور ہو گیا۔ اللہ اللہ خاصلہ سجدہ شکر ادا کیا۔ اور اسی طریقے سے اور کیا ہوا کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام کو امر ہوا، حکم ہوا۔ لمبی لمبی بات ہے، شارٹ شارٹ کر رہا ہوں میں، آخری بات ختم کروں گا میلاد کے اوپر، اور یہ میرے دلائل اگر غلط ہوئے تو مجھے بتا دینا۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، جب چھری رکھی پٹی اتاری تو سجدہ شکر ادا کیا، ہے یا نہیں ہے جی؟ سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدہ شکر ادا کیا تو وہ غم سارا بھول گیا، سارا غم بھول گیا۔ آپ سفر کرتے ہیں ادھر سے 200 میل 300 میل 400 میل کا، اور جس مقصد کے لیے جاتے ہیں وہ مقصد اگر پورا نہ ہو تو سفر کی تھکاوٹ ڈبل ہو جائے گی، آنے اور جانے کی۔ مگر جب جس مقصد کے سفر کرتے ہو وہ مقصد پورا ہوگا، نہ جانے کی تھکاوٹ ہوگی نہ آنے کی تھکاوٹ ہوگی، اس لیے کہ اپنے مقصد میں پورے ہو گئے۔ اب دیکھیں ذرا، ایک غم اور ایک خوشی، دو چیزیں میں بتا رہا ہوں، ایک غم اور ایک خوشی۔ غم جو ہے یہ زیادہ ہے، مگر غم بھی کسی چاجدہ ہوئے نا، غم بھی کسی چاجدہ ہوئے نا، کسی مقصد واسطے ہوئے۔ رومیہ کشمیر نے کیا کسی دکھ سدا سکھ گاہے گاہے، یہ تو دکھ آتے ہیں، دکھ دا لفظ استعمال کیتا ہے، پنجابی زبان بڑی اوکھی جی۔ میں اس دن انہوں نے پتہ نہیں کتنے روٹی کھاندے زبان، میں کہا میں نے تس دسو پنجابی زبان وچ ٹائپ رائٹر جڑا ہے کی کیا جاتا ہے؟ انہیں 100 پاؤنڈ میں تو 100 پاؤنڈ تے ٹائپ رائٹر جڑا ہے چلان والا انہوں کی آکھیا جاتا ہے؟ میں کہا دے بدلے میں تو 100 پاؤنڈ دے۔ پنجابی زبان بڑی ہے، یہاں پہ دکھ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، دکھ صدا سکھ گاہے گاہے، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہ پیارے۔ مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے، یہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے، مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے، یہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے۔ اب دکھ اور سکھ، غم خوشی۔ اب غم کیا تھا کہ ایک بندہ اپنی پیاری لاڈلی بچی کو سینے سے چمٹائے ہوئے جب وہ زندہ دربور کرتا ہے تو وہ غم کیا انتہا تھی، غم کی، اس سے آگے کوئی غم نہیں تھا۔ نسل آدم کہاں کہاں بھٹک رہی تھی، کہاں کہاں معاملہ ہو رہا تھا، کیا کیا ہو رہا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر بندہ دوسرے بندے کا دشمن،
हर बंदा दूसरे बंदे का दुश्मन, वैश्यों की तरह, हैवानात की तरह, डंगरों की तरह एक औरत की जात थी। और मुझे कोई दुनिया का दस्तूर दिखाओ, मैं मान जाऊंगा, तलब कर लूंगा, आप दोनों भाई बैरिस्टर हैं, मुझे दुनिया का कोई ला, कोई कानून बताओ जिसमें इतना तहफ़्फ़ुज़ औरत का हो जितना तहफ़्फ़ुज़ मेरे रसूल ने दिया है। जितना तहफ़्फ़ुज़ मेरे रसूल ने दिया है कोई नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने महर का मामला हुआ, रब करीम ने फरमाया अपनी बीवियों को महर दो। सरकार उमर फारूक का समान है, आपने फरमाया कि महर का मामला जो है सब कुछ इसके ऊपर गौर खौज करो, लंबी सी बात है क्योंकि ये लाभ का सिलसिला है, गौर करो। एक औरत उठी, उसने कहा आय अमीरुल मोमिनीन, जो रब ने हमें हक दिया है आप वो छीनना चाहते हैं? जो रब ने हमें हक दिया छीनना चाहते हैं? सरकार उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन सोच में पड़ गए, कहा वाकई बात तो ऐसी है, रब ने इनको हक दिया कि हक रहने दो। तो जितना हक औरत को तहफ़्फ़ुज़ सलाम में मिला है दुनिया के किसी कानून में भी नहीं है। लफ्ज़ औरत है ही पर्दा, लफ्ज़ औरत का लुगी तर्जुमा क्या बनेगा? पर्दा। इतना हक जो मेरे रसूल ने दिया, मेरे रसूल के लाए हुए दीन ने दिया, इतना हक कहीं किसी ने नहीं दिया। बस आखिरी बात है, खत्म करता हूँ मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये अलग बात है कि हम देखें ना इस मकान में आए, गौर करना जरा, मुझे तो देख के बड़ी खुशी हुई। इस बच्चे का क्या नाम है? मसूद। मकान देख के बड़ी खुशी हुई। मैं अब सोच रहा था कि 2 साल से मैंने एक बड़ा कीमती तोहफा रखा हुआ है, पड़ा हुआ है ना मेरे कमरे में नीचे। सोच रहा बड़ा कीमती तोहफा मैंने रखा हुआ है, वो रख दिया था कि जो जगह मुझे पसंद आई ना तो ये तोहफा मैं वहाँ पेश करूँ। अब मैं इधर बैठूंगा, आप चले जाओ, मेरा फ्रंट रूम जो है वो खोलो, जहाँ पे मेरा वो सोफा पड़ा हुआ है, साथ एक तोहफा पड़ा हुआ, गिफ्ट एक पड़ा, 2 साल से पड़ा हुआ। अब मैं इंशाल्लाह कल इनको भेजूंगा कि वो इधर लगा दे। अब ये है कि देखो मेरी तरफ गौर करो। अब हमने देखा दरवाजे बड़े खूबसूरत हैं यार, लाइट बड़ी खूबसूरत है, वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत है, लॉक बड़ा खूबसूरत है, कर्टन बड़े खूबसूरत वुडन के लगे हुए हैं, सारी बातें देख रहे हैं, पेंट इसका बड़ा खूबसूरत है, ये हमारी नजर है। अब एक भैगा उठ के ये कहा कि नहीं कुछ भी नहीं यार, छड्डो पर एक मकान है, ये कोई हाल है, रंग है, कोई रंग है, दरवाजे को दरवाजे में। आंख वाला जो है उसकी नजर अपनी अपनी, आंख वाले की नजर अपनी अपनी होती है। हदीस शरीफ में भी है ना कि बंदे 2 बंदे थे, एक ने कहा था कि या रसूल आपका चेहरा ठीक नहीं है, तो दूसरे का आगे बड़ा खूबसूरत है। अब बंदे 2 थे, तो जिसको देखा वो एक था, चंदे आफ्ताब चंदे माताब दोनों की तस्दीक कर दी। तीसरे ने पूछा कि वो उसे कहा था कि अच्छा नहीं है, उसे कहा अच्छा है, हम क्यों उस बात पे अमल करेंगे, इस बात पे अमल करेंगे। सही है ना? अगर मुझसे एक बंदा आता है तो मैं कहता हूँ ये वो कहता है कि जी हज़रत साहब आप तो बड़े सख्त बीमार है, चाह रही वो समझते जाना बात सारी, उसकी तस्दीक हो जाती है। या मतलब एक चोर डाकू आता है, कोई आता है पास बिठाने में आपका, दूसरा आता है कि नहीं वो तो पास बिठाने के काबिल ही नहीं था, उसके तो मुँह से शराब की बू आ रही थी, वो तो मुख्तार था, बड़ा लईन था, मरदूद था, और ये जो आया है तो इसे अपने पास बिठा लिया। इसका कपड़े लिबास भी अच्छा नहीं है, कपड़े भी अच्छे नहीं। अब ज़ाहिर सवाल तो ज़हन में उठेगा, क्वेश्चन तो आएगा ज़हन में। अब एक गुजरा तो उसने कहा या मोहम्मद, सच वो भी या मोहम्मद कहते थे, वो या मोहम्मद कहते थे। कहा चेहरा जो है वो ठीक नहीं है, मुरझाया हुआ है। लफ्ज़ मैंने मुरझाया हुआ कहा है, ये खराब का लफ्ज़ नहीं कहना, जिंदगी में नहीं कहना। मुरझाया हुआ, मुरझाने में कुछ थोड़ा सा होता है, क्योंकि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो मुरझा के भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, जो मुरझा के भी खूबसूरत लगते हैं। मुझे आपका बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। वो 4 दिन हो गया, पीछे एक और दरवेश आए तो उन्होंने देख के कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। या रसूल अल्लाह चेहरा में किस चीज से तशबीह, मेरी नजर में कायनात की कोई चीज नहीं आ रही जिससे मैं तशबीह दूं, और इस तशबीहात के मामले में कोई रवायत ऐसी नहीं मिलती कि तशबीहात के मामले में दानी तशबीह दी गई, जानी तशबीह दी गई हो। न है लाला में रंग ऐसा, न है सुंबुल में बू ऐसी। तो कहा कि आज माशाल्लाह आज तो चौधरी का चांद कुछ भी नहीं, गुलाब के फूल कुछ भी नहीं, मुरझा के कांटे बन जाते हैं। वो चांद है कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी बादलों के नीचे आता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, सारा कुछ का
تو یا رسول اللہ آج مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں کسے تشبیہ دوں، اتنا حسین و جمیل آدمی۔ سرکار نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا۔ اب جب کہا بالکل ٹھیک کہا ہے تو تیسرا بولا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی بات مانے اس کی بات مانے، آپ نے تو دونوں کی تصدیق کر دی، ان میں مصدق کون ہے، تصدیق کس کی کریں؟ تو سرکار نے فرمایا اس کی یہ جو ابھی آیا ہے اس کو اسی لیے تو میں نے صدیق کہا ہے، اسی لیے تو میں نے اسے صدیق کہا ہے۔ کہا جی کیسے؟ سرکار نے فرمایا سنو، اس نے بھی مجھے دیکھا، اس نے بھی مجھے دیکھا، رب نے میرے چہرے کو آئینہ بنایا ہے، آئینہ بنایا ہے، جو بھی دیکھے گا اسے اپنا آپ ہی نظر آئے گا، اپنا آپ ہی نظر آئے گا۔ جو بشریت سے دیکھے ان کو قیامت تک بشری نظر آئے گا، جنہوں نے نور سمجھ کے دیکھا قیامت تک نور ہی نظر آئے گا۔ اب جو عرض کر رہا تھا کہ نسل انسانیت ایک اتنے غم کے گڑھے میں تھی، کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ان میں ایک جھلک دکھاؤں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ساتھ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عورت جو تھی وہ تو وراثت بنی ہوئی تھی، باپ مر گیا عورت رہ گئی بچے کے حصے میں آ گئی، وہ مر گیا اس کے حصے میں آ گئی، نہ کوئی مونس نہ کوئی غمخوار نہ کوئی پوچھنے والا۔ مگر دیکھیں میرے رسول کی ایک جھلک کیا ہے، میرے رسول کی جھلک کیا ہے۔ سرکار باہر نکلے، اس میں سرکار کا خلق بھی ہے، اور سرکار کے ایک ذرا دیکھیں معاملہ کہ ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے، سرکار نے فرمایا ماں تو باہر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کشتی بھی ہوئی ہے، کہا میں مکہ چھوڑنا چاہیے، جانا چاہیے، تمہیں کو بندہ نہیں لبنا پہ میں ہماری کشتی چاہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں چاہتا، سرکار نے کشتی صاحب سے رکھ لی، چل پڑے، جا کے چھوڑا تو اس نے کہا تو بڑا خوبصورت ہے، یہی کہا نا تو بڑا حسین جمیل ہے، ماشاءاللہ بڑا وفادار بچہ ہے، بڑا مجھے اچھا لگا ہے۔ مکے میں ایک نیا دین جو ہے وہ آیا ہے، اب بھی کہتے نہیں جی یہ نیا دین ہے، آج یہ میلاد جو ہے یہ نیا دین ہے، یہ جو نہ کہیں یہ نیا دین ہے، ان کی بلا جانے بھی یہ نیا دین ہے یا پرانا، یہ تو 1450 سال پرانا ہے، آج کا ہی نہیں ہے۔ کسی نے اس نے بھی کہا تھا نا کہ نیا دین ہے، یہی لفظ ملتے ہیں نا جی، یہی ہے نا کہ نیا دین لایا، وہ نیا دین نہیں ہے، یہ پرانا دین ہے۔ یہ سرکار کی نعتیں پڑھنا پرانا دین ہے، یہ سرکار دو عالم کی زندگی میں معاملہ تھا۔ سرکار نے نعتیں سنی، عبداللہ بن رواحہ سے نعتیں سنی، حسان بن ثابت سے نعتیں سنی، سب نے نعتیں سنی، اور سرکار زین العابدین کا وہ پیغام جو سرکار نے ملک شام سے ہوا کو دیا تھا کہ یہ میرے نانے کے روزے پہ چلا جانا، بلغ سلامی روزتک فی النبی المحترم، کہ تو سلام لے جا اور بلغ سلامی سلام پیش کرنا روزتن فی النبی المحترم، وہ نبی جو قابل احترام ہے، بعد لمبی ہو جائے گی۔ ساتھیو اب چینج کہ کہا کہ دونوں ٹھیک ہے، اب نسل انسانیت جو تھی وہ تو اندھیروں میں بھٹکی پھر رہی تھی، اولاد آدم کا یہ حال تھا، تاریخیں جو ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہیں، مگر تیرا آنا تھا کہ بیت اللہ مجرے کو چکا، اب لفظ مجرا ہے میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، تیرا آنا تھا کہ بیت اللہ مجرے کو چکا۔ اب ایک آیا ایسا نور پھیلا، ایسا نور پھیلا کہ غور کرو ذرا کہ جس ماں کی گود میں آیا، جس ماں کی گود میں آیا اسے مکے میں بیٹھ کے شام کے محل نظر آیا۔ حدیث غلط ہو تو ذمہ دار، جس کی گود میں ہے، ابھی منٹوں کا معاملہ ہے، اب اس کے اوپر میں نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہے نہیں، یہاں پہ ایک پردہ ہے، ایک احترام ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ جب نبی دنیا پہ آئے تو جس ماں کی گود میں آئے، کتنی امن پسند ہے وہ ماں جس کا نام آمنہ ہے، کتنی امن پسند ہے، کوئی جھگڑالو ہے ہی نہیں، جس کا نام آمنہ ہے، اس سے پہلے شاید کوئی ہوگا نام، میرا خیال نہیں ہوگا، وہ واحد ہے جس کا نام آمنہ ہے۔ اور جب باپ کی باری ہے کہتے ہو فلانا بندہ وہ تو اللہ کا بندہ جی، مگر جس کے گھر آئے وہ حضرت عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ تھا، جو ہے ہی اللہ کا بندہ۔ زمانہ جسے عبداللہ کہہ رہا ہے، زمانہ جسے آمنہ کہہ رہا ہے، وہ خدا کے بندو نبی کا باپ ہے، نبی کی ماں ہے، نبی کا خاندان ہے، ادھر انگلی نہ اٹھاؤ، اپنے ایمان کی خیر مانگو، اپنے ایمان کی خیر مانگو، وہ نبی کا خاندان ہے، نبی کی ماں ہے، نبی کا باپ ہے۔ وہ یار گیا گزریا بھی پتر ہوئے، پلے کچھ بھی نہ ہوئے، وہ اپنے ماں باپ کی تو ہی برداشت کرے گا،
दसो भावें जिंदा होवे, भावें मरिया होवे, भावें भूखा होवे, भावें नंगा होवे, माँ बाप की तो नहीं बर्दाश्त करता, समझो। मगर ये तो मेरे रसूल का खानदान है, जिन्होंने मेरे रसूल की परवरिश की, मेरे रसूल की खिदमत की, मेरे रसूल की निगाहबानी की, ये और मेरे रसूल का खानदान है। अब जरा सोचो कि जिसकी गोद में आया, गोद में रखा, आंख उठाई, शाम के महल नजर आए। अब माँ जिस गोद में है उसे शाम के महल नजर आए, और जो गोद में होगा उसकी नजर कहाँ होगी? जिसकी गोद में है उसे तो शाम के महल नजर आए, और जो गोद में है उसकी नजर कहाँ होगी? उसकी नजर जो है वो कहाँ होगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं क्या कहूँ कि सारा जहान मेरे मुस्तफा के ज़ेरे नगी। अब तो मसला हल हो गया ना, एक सेकंड में क्लिक करते हो, कभी क्या होता है ग्लोबल विलेज जो है वो खोल लेते हो, वो घर भी तलाश कर लेते हो, स्ट्रीट भी तलाश कर लेते हो, गली भी तलाश कर लेते हो। ये एक बनाया हुआ है आला है जो कभी खराब हो जाता है, वक्त जब नबी की बारगाह में पहुंचे तो फिर नबी भी नाम भी बताया, उसके बाप का नाम भी बताया, आने का मकसद भी नबी बता दे। अब आखिरी बात, गम और खुशी। इतने गमों में दुनिया घिरी हुई, जब कोई मोनस होगा मखार नहीं, कुत्ते की तरह एक दूसरे को काटा जा रहा है, खून बहाए जा रहे हैं, मक्के की गलियों में बुत परस्ती हो रही है, मक्के के अंदर बुत परस्ती हो रही है। अब जरा ये सोचे कि इतने घटाटोप अंधेरे में एक नूर निकला, एक नूर नमदार हुआ। उस गम के बाद एक नूर निकला जिसने पूरे जहान को रोशन और मुनव्वर किया, पूरे जमाने को तस्कीन मिली, पूरे जमाने को राहत मिली। अब एक गम, एक खुशी, वो सारे गम जो थे वो भूल गए, उस खुशी में लग गए। और वो खुशी क्या थी? वो खुशी है आमना के लाल के तशरीफ ला। आज उस खुशी में है कि उस गम से मेरे अल्लाह ने हमें निजात दी, हमारे असलाफ को निजात दी, हमारे अबाओ इजाद को निजात दी, नस्ल आदम को निजात दी, और उस गमों से निकल के आए। और जो आने वाला था, अब उसके आने की खुशी ना मनाए तो फिर क्या करें? गम मनाए। उसके आने की खुशी ना मनाए तो फिर गम मनाए, क्या करें? अब फैसला आपके ऊपर है, पूछे कि क्या करें भाई? इतने अंधेरों में के बाद हमें रोशनी मिली, 3 दिन का भूखा था तो रोटी मिली, 3 दिन का प्यासा था तो पानी मिला। अब पानी मिल गया, रोटी मिल गई, भूखा था खाना मिल गया, अंधेरा था रोशनी मिल गई, भटका हुआ था रास्ता मिल गया। अब मैं खुशी ना मनाऊं तो क्या करूं? अब भी अगर तो खुशी ना मनाए तो फिर वो बदनसीब है, बदबख्त है। मेरे रब ने तो कहा कि जब तुम्हारे पास कोई नेमत आए, अम्मा भी नेमत रब्बे का मादे, फिर मैं नेमत का शुक्र नहीं है, लफ्ज़ चर्चा ही यहाँ पे क्या है? चर्चा है। चर्चा अंदर बैठ के नहीं होता, चर्चा ये कि जरा गलियों में बाहर निकलो, नेमत का चर्चा करो। वो नेमत क्या है? आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा, मिल गए मुस्तफा मरहबा। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके में सबको सलामत रखे, खैरियत से रखे, इस घर में बरकत अता फरमाए। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, मुमकिन उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मेरे पास जो भी कुछ है खैरात मुस्तफ़ा की, तेरे टुकड़ों पे आका ये गुलाम पर